حاتم طائی ایک سخی انسان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پہلے ہوا ہے۔ اس کا بیٹا عدی ابن حاتم عدی وہ اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، یہ تھوڑا سا پہلے ہوا تھا سخی۔ ایک شاعر نے اس کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ تیرے جیسا سخی تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہوگا، حاتم کو کہا۔ حاتم سن کے کہنے لگا میرے جیسا سخی؟ عرب کے بدو دیہاتی آدمی وہ بھی مجھ سے زیادہ سخی ہیں۔ شاعر کہنے لگا وہ کیسے؟ حاتم نے کہا میں ایک قافلے کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر میں جاتے قافلے بنا کے جاتے، دو چار آدمی اگر ہوتا تو دشمن ان کو لوٹ لیتے، ان کو مار دیتے، مال چھین لیتے۔ تربیت یافتہ تو تھے نہیں، حضور کے زمانے سے پہلے کا قصہ ہے۔ ایک قافلے میں ہم جا رہے ہیں، رات ہو گئی، چلتے چلتے ہم نے کہا کسی جگہ کوئی بستی ہو وہاں رات گزاریں گے۔ بستیوں میں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، جنگل میں رات گزارنے کی بجائے کسی بستی میں رات گزاریں۔ چلتے چلتے بہت رات گزر گئی، کوئی بستی نہیں آئی۔ مجبوری میں ہم نے پھر کہا بھئی یہیں گزار لو رات۔ ہم نے اپنے اونٹوں سے سامان اتارا، اونٹوں کو باندھا اور پھر اپنا لیٹنے لگے تو ایک آدمی آیا، بنا ہوا گوشت کے ٹکڑے لے کے آیا، کئی ٹکڑے بھنے ہوئے گوشت کے، اور ہمارے ہاتھوں میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ میرے ہاتھ میں کلیجی آئی۔ حاتم کہتا ہے بھنی ہوئی کلیجی۔ میں نے کہہ دیا نعم الکبد، بھائی کلیجی تو بڑی مزیدار ہے، بڑی اچھی ہے کلیجی۔ اس نے کہا مجھے دکھا، اس نے کہا مجھے دکھا۔ اتنے میں وہ بندہ چلا گیا، 10-15 کلیجیاں بھنی ہوئی لے کے آ گیا، بسی کوئی تھی نہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں بھنی ہوئی کلیجیاں پکڑا دی۔ ہم واقعی مزے لے لے کے کھانے لگے۔ وہ پھر چلا گیا، 10-15-20 کلیجیاں بھنی ہوئی پھر لے کے آ گیا، ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ ہم کھاتے رہے، وہ پھر چلا جائے، پھر کلیجیاں لے جائے، لے آئے بھنی ہوئی، پھر چلا جائے، پھر لے آئے۔ اخیر ہم بھی سیر ہو گئے اور وہ بندہ بھی چلا گیا۔ صبح وہ اٹھے، سورج نکلا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے کسی کا۔ اس جھونپڑا چھوٹا سا گھر، اس گھر کے ساتھ بکریوں کا باڑا ہے، یعنی کانٹوں کی دار شاخیں گاڑ کے وہ بکریوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی بھیڑیا آ کے کھا نہ جائے۔ اس باڑے میں بکریاں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں اور اندر سے کلیجیاں نکلی ہوئی ہیں۔ جب اس آدمی کو پتہ لگا کہ یہ مسافر کلیجی شوق سے کھاتے ہیں، وہ چلا جاتا، ایک بکری ذبح کر، دوسری، تیسری، چوتھی ذبح کرتا، 10-15 بکریاں ذبح کر دیتا، اور اپنے بچوں کو کلیجی نکالتا پیٹ پھاڑ کے۔ جتنے میں وہ 20ویں بکری ذبح کی ہے، پہلے والی بکری ٹھنڈی ہو جاتی، جلدی جلدی ذبح کرتا جاتا، پھر پہلے والی ٹھنڈی ہو گئی، چھڑا لے کر اس کے پیٹ پھاڑا، اندر سے کلیجی نکالی، اپنے بیوی بچوں کو کہا اس کو بھونو، دوسرا پیٹ پھاڑا، کلیجی نکالی، اس کو بھونو۔ وہ پہلے رکھا کرتے تھے ہمیشہ، ہاں
10, 15, 20 कलेजियां भुनवा के वो ले आता, फिर देखता हम कलेजी शौक से खा रहे, फिर जाता 15, 20 बकरियां, 100 बकरी उस बाड़े के अंदर ज़िबा की हुई पड़ी है, सबके पेट फटे हुए हैं, अंदर से कलेजियां निकली हुई है। हातिम ने कहा मेरे पास तो बहुत सारा माल होता है, मैं उसमें से सखावत करता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ। उस गरीब के पास तो थी ही 100 बकरी, उसने सारी ज़िबा कर दी हमारे लिए। हम अजनबी, उसको पता भी नहीं है कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब तू बता मैं ज्यादा सखी हूँ या वो बद्दू ज्यादा सखी था? इसको कहते हैं करीम, बिन मांगे देने वाला। बिन मांगे पता लग गया भी इसको हाजत है, बस उसने मांगा नहीं, इंतजार नहीं करता मांगने का, इसको कहते हैं करीम। इसी में ये भी है, हातिम ने कहा मेरे पास बहुत सारा माल होता है, मैं उसमें से थोड़ा सा देता हूं। उसके पास तो थी 100 बकरी। इसमें भी हदीस सुन लो। हदीस में है 1 दिरहम का सदका लाख दिरहम के सदके से बढ़ जाता है। 1 दिरहम का सदका, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही वजाहत कर दी। एक आदमी के पास 2 दिरहम है, वो 1 दिरहम अपनी जरूरत, अपने घर वालों की खाने पीने के लिए उसने रख लिया, 1 दिरहम सदका कर दिया। और एक और आदमी है, उसके पास मालुन कसीर, बहुत ज्यादा माल है, करोड़ों का माल है। हदीस में करोड़ों का लफ्ज नहीं, मालुन कसीर, बहुत ज्यादा माल है। वो अपने उस बहुत ज्यादा माल से 1 लाख का सदका करता है। तो ये 1 दिरहम का सदका लाख दिरहम के सदके से बढ़ जाता है। 2 ही दिरहम है इसके पास, 1 सदका कर दिया, यानी आधा माल सदका कर दिया। मिसाल मैंने अपनी तरफ से अब कर दी, दूसरे के पास करोड़ रुपया है, उसमें करोड़ में से 1 लाख सदका किया। जिसने करोड़ में से 1 लाख सदका किया, उसने अपने माल का 100वां हिस्सा सदका किया। किया तो लाख है, लेकिन सारे माल का 100वां हिस्सा है। उसने किया तो 1 दिरहम है, अपने माल का आधा हिस्सा कर दिया, ये 1 दिरहम बढ़ गया। इससे ये हमें हर अमल से, हर हदीस से कोई सबक लेना चाहिए। हमारी आप सबसे गुजारिश है, जो गरीब आदमी है, जज्बा उसका भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का होना चाहिए। वो थोड़े में से थोड़ा दे देगा, अल्लाह के यहाँ यही बहुत ज्यादा शुमार किया जाएगा। ये होता है करीम। और सुन लो, दूसरे नंबर पर अर्ज किया था, करीम वो होता है जो थोड़ा मांगने वाले को ज्यादा देवे। एक अल्लाह वाले के पास गालिबन ऐस रहमहुल्लाह है, एक औरत एक प्याली लेकर, हमसाई औरत प्याली लेकर आई शहद लेने के लिए। इन्होंने अपने खादिमों से कहा इसको शहद की मश्क दे दो। मशकीजा शहद, चमड़े की मश्क बना लेते थे, उसमें डाल लेते थे। गुलामों ने मश्क दे दी, वो औरत शहद की मश्क लेके चली गई। किसी ने कह दिया हजरत जी, उसके हाथ में तो छोटी सी प्याली थी, वो प्याली लेके आई थी, उसको थोड़ी सी जरूरत थी, प्याली लेके आई थी शहद लेने। इन्होंने कहा उसने अपनी हाजत के मुताबिक मांगा, हमने जो हमें अल्लाह ने दे रखा है हमने अपनी हैसियत से दिया। ये वो मिसाल है
تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ دینا. دو باتیں ہو گئی. کریم کس کو کہتے ہیں؟ جب دشمن پہ قابو پا لے تو معاف کر دے. ہاں، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر کے بھاگ گیا. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے. بھاگنے والا قاتل ان کے قابو میں نہیں آیا. وہ گلیوں میں دائیں بائیں گھومتا گھماتا ان کے ہاتھ سے نکل گیا. آگے جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا. گھر والا باہر آیا. اس قاتل نے اس گھر والے کو کہا لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اسے دروازہ کھولا، کہا آجا. اندر بٹھا دیا، دروازہ بند کر دیا. اس کے پاس ایک گھوڑا تھا گھر والے کے پاس. اس نے وہ گھوڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بنا کے پکا کے اس جس کو پناہ دی تھی اس کو کھلا دیا. ابھی گوشت کھلا کے فارغ ہوا تو کچھ لوگ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا ایک آدمی آپ کے بھائی کو قتل کر کے بھاگ گیا. ہم اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے، وہ ہماری پکڑ میں نہیں آیا. اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس رنگ کے کپڑے، اتنا رنگ، ایسا قد، ایسا اس کی شکل رنگ. تو بھی تلاش کر، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا جاؤ تلاش کرو. اور وہ آدمی اس کے گھر میں ہے. اسی کی نشانیاں جو اس نے بتائی، انہوں نے اس رنگ کے کپڑے، اس طرح کا رنگ، اس طرح اونچا قد. تو انہوں نے باہر ہی سے گھر والے نے ان کو واپس کر دیا. پھر آیا اس آدمی کے پاس، بھائی کے قاتل کے پاس. کہنے لگا جس کو تو قتل کر کے آیا ہے وہ میرا بھائی تھا. ابھی ابھی لوگ آئے مجھے بتا کے گئے. اب اگر وہ آدمی اندر آ گئے تو وہ تجھے دیکھیں گے اور بدلے میں تجھے قتل کریں گے. تو ایسا کر، اب میرے گھر سے نکل جا، کسی طرح چھپ چھپا کے شہر سے بہت دور بھاگ جا. میں تجھے بھاگ جانے کے لیے گھوڑا بھی دے دیتا. میرے پاس ایک ہی گھوڑا تھا، وہ میں ذبح کر کے تجھے کھلا دیا. اگر میرے پاس کوئی دوسرا گھوڑا ہوتا تو میں آپ کو بھاگ جانے کے لیے دوسرا گھوڑا بھی دیتا کہ چل یہ گھوڑا لے اور بھاگ جا، ان کی پکڑ میں نہ آ جائے. یہ ہوتا ہے کریم. دشمن پہ قابو پا لے تو معاف کر دیتا ہے. ہاں، اللہ جل جلالہ کریم ہے اور بے حد کریم ہے. ہم اس اللہ کو چھوڑ کر، کریم کو چھوڑ کر غیر کریم کے پاس جائیں تو کیوں جائیں؟ کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں. کچھ حدیث میں ہے ان اللہ کریم یحب الکرم. بے شک اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے سے محبت کرتا ہے. کرم کرنے والا عمل یہ اللہ کا محبوب ہے. اور حدیث ان اللہ کریم یحب الکرماء. بے شک اللہ جل جلالہ کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے. پہلی حدیث میں تھا کرم کرنے والا عمل، اس عمل سے محبت کرتا ہے. اب دوسری حدیث سے ہے کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے. جو لوگ کریم ہیں، لوگوں پہ کرم کرتے رہتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق. بے شک اللہ جل جلالہ نرمی کرنے والا ہے.
نرمی کرنے سے محبت کرتا ہے. اللہ خود نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ عفو یحب العفو، بے شک اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ محسن یحب الاحسان، بے شک اللہ جل جلالہ احسان کرنے والا ہے. احسان کرنے والا عمل احسان کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ محسن فاحسنوا، بے شک اللہ جل جلالہ احسان کرنے والا ہے، بس تم بھی احسان کیا کرو. اور حدیث ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ پاک سخی ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جل جلالہ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. اب اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، نرمی کرنے والا، معاف کرنے والا، احسان کرنے والا، کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا. ہماری سارے مجمع سے گزارش ہے ہم وہ عمل کریں جن سے اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، اور ان عملوں سے بچیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ یحب المتقین، کہیں آتا ہے واللہ یحب المتقین. ہاں، تقوی والا عمل اس سے اللہ محبت کرتا ہے. کہیں آتا ہے یحب المحسنین، نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. کہیں آتا ہے ولا تفسدوا، فساد نہ کرو. ان اللہ لا یحب الفساد واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد سے محبت نہیں کرتا. فساد سے اللہ محبت نہیں کرتا. ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے، آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو تانے دینا، اس سے سخت پرہیز ہو، سخت پرہیز ہو. حدیث میں ہے ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو مبغوض جھگڑالو آدمی ہے. اللہ کو بغض ہے اس آدمی سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کو بغض ہے. بھلے بھلے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، چھوٹی بات پہ بھلے بھلے نہ کیا کرو، خیر دے خیر دے یہ کہا کرو. اور کوئی بات نہیں، اس سے کوئی ہماری چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، لڑنے کی بجائے اور کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے اور لے لیں گے، اللہ سے اور لیں گے. اللہ ہمارا، ہم اللہ کے. وہ اللہ کا جس سے ہمارا نقصان ہو گیا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے گھر والے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے کچھ گھر والے، کنبہ ہے. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہاں، ان سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں ہے کانا تاجر ممن کانا قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں میں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا. یداین الناس،
لوگوں کو ادھار دے دیتا تھا، ادھار دے دیتا تھا، تاجر تھا، لوگوں کو ادھار دے دیتا تھا۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا۔ اپنے منشی کو کہتا تھا تاجر، جب تو ہمارا ادھار دیا ہوا قرضہ وصول کرنے جائے اور تو دیکھے اس کا حال تنگ دست ہے، غریب ہے بیچارہ، فتجاوز عنہ، اس کو معاف کر دیا کرو، اس کو تنگ نہ کیا کرو۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ہی معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد، فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، جب یہ بندہ مر کے اللہ کے پاس گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ بولو کیوں معاف کر دیا؟ یہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا، اللہ کے کنبے کو معاف کرتا تھا۔ مخلوق چاہے کچھ ہی ہو، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں ہے، قرصت نملۃ النبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا۔ کئی سفر میں تھے، سفر میں وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، وہاں چیونٹیاں تھیں، چیونٹیوں کی بلیں تھیں، جنگل میں ہوا ہی کرتی ہیں ایسی، تو ایک چیونٹی نے نبی کو کاٹ لیا۔ ہمارا بواد النمل احرقت، نبی نے کہا اس ساری وادی کو، چیونٹیوں کی جو وادی ہے نا، ان کو جلا ڈالو، چیونٹیوں کو، مطلب ہے رات کو کاٹیں گی، ان سب کو جلا ڈالو۔ فاحرقت، وہ ساری وادی جلا دی گئی۔ اوحى اللہ الیہ، اللہ جل جلالہ نے اس نبی پر وحی اتاری، قرصت کا نملۃ، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، فاحرقت امت من الامم تسبح، جلا ڈالی تو نے چیونٹیوں کی امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ اپنے نبی کو، نبی نے تو اس حساب سے جلائی، ضابطے کے مطابق جلائی، کوئی ضابطے کے مطابق۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ سانپ ہے کسی کو کاٹے، اگر سانپ کو اس پہ رحم کر دیا، اس کو مارا نہیں، سانپ کو، سانپ پہ رحم کیا تو اس نے بنی آدم پہ ظلم کیا۔ جس نے سانپ پہ رحم کیا، اس کو نہیں مارا، چھوڑ دیا، چلو چھوڑو، اس نے بنی آدم پہ ظلم کیا۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے موذی کو ہی مار، تجھے ایذا پہنچائے گا۔ سانپ کو چھوڑ دیا تو یہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کاٹے گا۔ بچھو، اس کو مار دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مارنا ہو سانپ کو ٹھکا ٹھک جلدی جلدی مار دینا چاہیے، ہاں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو اللہ نے سانپ بنایا، ہماری عبرت کے لیے بنا